الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع فراہم کیا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریا امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی فرمائی۔ اکثر ہم سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ پیر صاحب یہ بتائیں کہ ہم کس طرح روحانی دنیا میں داخل ہو سکتے ہیں، روحانی دنیا میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے، اور ہم روحانی دنیا میں کس طرح اپنا مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ آج ان تمام سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ لفظ روحانی دنیا جب آتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی الگ دنیا ہے، اور جو ہماری یہ ظاہری دنیا ہے یہ کوئی الگ دنیا ہے۔ حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اس دنیا کے ہونے کی وجہ سے روحانی دنیا جو ہے اس کی پہچان ہے۔ اب رہی یہ بات کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی روحانیت جو ہے، اس کی روحانی قوتیں جو ہیں وہ بہت جلد بیدار ہو جائیں اور اسے اس عالم کے علاوہ دوسرے عالم کی اشیاء بھی نظر آئیں۔ وہ تمام انوار و تجلیات جو صوفیہ پر رب تعالیٰ کی مہر ہوتی ہے وہ اسے نظر آنا شروع ہو جائیں۔ اور اس کے لیے انسان بہت جلد باز بھی ہے، لیکن اگر غور کریں تو اس سارے سینیریو میں ان تمام سوالوں کا جواب یہ ہے کہ روحانی دنیا جو ہے ایک شخص کے اندر موجود ہے۔ اسے کہیں باہر تلاش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہر شخص کے اندر جو ہے اس کی روحانیت موجود ہے، بس اس کی پہچان کرنا اور اپنی روحانی دنیا کی قوتوں کو طاقتور بنانا اس کا کام ہے۔ اب یہ کیسے ممکن ہوگا کہ روحانی طاقتیں جو ہیں وہ زور پکڑیں اور جو ظاہری طاقتیں ہیں وہ کمزور ہوں؟ کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اگر ظاہری طاقتیں جو ہیں جن میں حرص، لالچ، دنیا کا مال، دولت، اولاد، بینک بیلنس، کوٹھیاں، کاریں، کسی بھی قسم کی دنیا کی کوئی آسائش، کوئی بھی دنیا کا مال و دولت، شان و شوکت جو ہے، جس دل میں اس کی ذرہ برابر بھی حرص موجود ہے، اس دل میں روحانی اور باطنی قوتیں اپنا مقام نہیں حاصل کر سکتی اور نہ ہی وہ پنپ سکتی ہیں۔ یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اب وہ طریقہ کیا ہے کہ کس طرح ایک شخص جو ہے وہ اپنی روحانی قوتوں کو مضبوط کر سکتا ہے اور روحانیت کی دنیا میں اپنا نام اور مقام پیدا کر سکتا ہے۔ اس کا سب سے آسان اور سب سے مختصر راستہ شیخ کامل ہے، پیر کامل۔ پیر کامل اور مرشد کی ذات ہی ایک ایسی ذات ہے جس کی رہنمائی میں، جس کی راہبری میں کوئی بھی شخص جو ہے، مرید جو ہے، عاشق جو ہے، اس روحانی دنیا کا طالب جو ہے، وہ اپنی ظاہری قوتوں کو اپنے دل سے
دنیا و مافیہا کی محبت کو ختم کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و محبت کو جب تک جگہ نہ دے تب تک اس کی روحانی قوتیں جو ہیں وہ مضبوط نہیں ہو سکتی اور وہ روحانیت کی دنیا میں قدم نہیں رکھ سکتا۔ اور یہ سارا کام جو ہے وہ مرشد کامل کی نگرانی میں ہوگا۔ مرشد کامل کے بغیر ایسا ہونا ممکن ہی نہیں۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ مرشد کی رہنمائی، مرشد کی توجہ، مرشد کے فیض، مرشد کے روحانی و جسمانی دونوں طرح کے جو طریقے ہیں اور جو ان کی بتائی ہوئی باتیں ہیں ان پر عمل کیے بغیر وہ روحانی دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے، تو یہ اس کی خام خیالی ہے۔ کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں فرمایا ہے کہ ہم نے دنیا جو ہے اس کو خوب آراستہ کر کے دکھا دیا ہے، اور اس میں اولاد، اس میں مال، سونا چاندی اور نشان زدہ گھوڑے، یہ ساری چیزیں، شان و شوکت، سب کچھ جو ہے اس کو خوب آراستہ کیا گیا ہے کہ ان کی محبت سے نکلنے والا شخص ہی کامیاب و کامران ہوگا۔ اور یہ اتنی جلدی نکلنے والے نہیں ہیں کہ دنیا کو چھوڑنا اتنا آسان کام نہیں۔ بیوی، بچے، اولاد، گھر، دنیا و مافیہا کی شان و شوکت، ہر چیز کو چھوڑنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اور ان کے ہوتے ہوئے دنیا کے کسی بھی قسم کے لالچ، دنیا کی کسی بھی قسم کی ہرس، یعنی ان چیزوں کے ہوتے ہوئے باطنی قوتیں، روحانیت کی دنیا مضبوط نہیں ہو سکتی، اور نہ کوئی شخص روحانی دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اب اس ماسوا کو دل سے ختم کرنے والی ہستی جو ہے وہ صرف مرشد کی ذات ہے۔ اسی کی رہنمائی میں ماسوا جو ہے وہ جلے گا، ختم ہوگا۔ آپ کا دل جو ہے وہ نور سے پر نور ہو جائے گا، نور سے لبریز ہو جائے گا۔ رب تعالیٰ کی ذات جو ہے اپنی مہر فرمائے گی اور وہ اپنی منزل کی طرف جو ہے وہ نکل پڑے گا، اور کامیابی اس کے قدم چومے گی، اور اس کی روحانیت جو ہے وہ روحانی طاقتیں اور روحانیت جو ہے وہ مضبوط ہوگی۔ روحانیت کے جو اسرار و رموز ہیں وہ اس پر ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے، اور ایک دن انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے وسیلے سے وہ ذات حق کا عرفان حاصل کر لے گا اور صوفیہ میں بلند مقام حاصل کر لے گا، اگر وہ اپنے مرشد کامل کے بتائے ہوئے راستوں پر چلتا ہے اور ان پر چل کر جس طرح مرشد نے حکم دیا ہے اسی طرح احکامات کو بجا لاتا ہے، اور دل میں رسول کریم کی محبت اور ذات حق کی محبت کو بساتا ہے، تو انشاءاللہ وہ کامیاب و کامران ہوگا۔ امید ہے جو باتیں میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا آپ کو بخوبی سمجھ آ گئی ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔